الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب اکثر غالی کرامت پرستوں کو مرتکب الشرک یعنی کہ شرک کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ واقعات کا طلسم ہوش ربائی ہونا ہی ان واقعات کے کاذب ہونے کی حقیقت میں دلیل ہے، لیکن یہ لوگ کھل کر صاحبان کرامات کو اور نہ تو منی گاڈز مانتے ہیں اور نہ قیامت کے بعد ان کا منی گاڈز بن جانا مانتے ہیں، یعنی نہ تو یہ کہتے ہیں کہ مقربان الہی جو ہیں وہ منی گاڈز اور منی گاڈیسز بن گئے ہیں، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے بعد وہ منی گاڈز اور منی گاڈیسز بن جائیں گے، اور وہ کریٹڈ منی گاڈز اور کریٹڈ منی گاڈیسز بھی اس عالم میں یا آخرت میں بننے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ بعد القیامہ بن جائیں گے، کچھ بھی نہیں کہتے۔ دیکھیے جن غالیانہ واقعات پر غالی کرامت پرست مقربان الہی کا اختیار مانتے ہیں، یعنی جن غالیانہ واقعات پر جہلمی صاحب ان سے کہیں زیادہ اختیار بلکہ اختیار کلی قیامت کے بعد اہل جنت یعنی اہل الجنہ کے لیے مانتے ہیں۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ جہلمی صاحب کے نظریات پر، یعنی یہ جو بات کہی ہے وہ جہلمی صاحب کے نظریات پر کہی جائے گی کہ وہ منی گاڈز منی گاڈیسز وغیرہ کے قیامت کے بعد بننے کے قائل ہیں، اور یعنی وہ قیامت کے بعد بنیں گے، ان کا عقیدہ ہے، اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اسی دنیا میں بن گئے ہیں یا بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف حال اور ماضی یعنی آخرت سے پہلے اور آخرت کے بعد کا ایک فرق رہ جاتا ہے۔ بس جو عقیدہ اس دنیا میں شرک ہے، اور یہ جہلمی صاحب تو ان واقعات کی بنیاد پر شرک کا بھی فتویٰ لگاتے ہیں، وہ قیامت کے بعد بھی شرک ہے۔ بس جو قائل ہو کہ آل مائٹی گاڈ یعنی آل مائٹی ان کریٹڈ گاڈ اپنے بعض عباد کو یعنی بندوں کو یا خواتین بندیوں کو قیامت کے بعد منی گاڈز اور منی گاڈیسز بنا دے گا، یا کریٹڈ منی گاڈز اور کریٹڈ منی گاڈیسز بنا دے گا، ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی کافر و مشرک ہے جیسا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ قیامت سے پہلے آلمائٹی ان کریٹڈ گاڈ اپنے عباد کو یعنی بندوں کو اور بندیوں کو کریٹڈ منی گاڈز اور کریٹڈ منی گاڈیسز بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا غور کر لیں، ہو سکتا ہے کہ معتقدین جہلمی یہ فرمائیں کہ منی گاڈیسز کا لفظ جہلمی صاحب نے تو استعمال نہیں کیا، تو اس کا جواب ہے کہ کیا جہلمی صاحب، یہ ہم سوال کی صورت میں ایک کوننڈرم رکھ رہے ہیں جہلمی صاحب کے پاس، کوننڈرم دیکھیں اور فرمائیں کہ جہلمی صاحب کیا کہنا چاہیں گے، کہ کیا جہلمی صاحب کے عقیدے ہے کہ الجنہ میں برتر درجات کی خواتین جب جائیں گی، یعنی ایسی خواتین جو لاکھوں کروڑوں مردوں سے لاکھوں کروڑ درجے بلند ہیں، تو وہ تو نہ منی گاڈز بنیں گی اور نہ منی گاڈیسز بنیں گی، ٹھیک ہے، لیکن جو ان سے کتنے کمتر ہیں وہ منی گاڈز اور منی گاڈیسز بن جائیں گے۔ مثلا اگر جہلمی صاحب یہ عقیدہ اپنے بارے میں رکھیں کہ علیاذ باللہ وہ بھی جنت میں جائیں گے، تو پھر وہ یہ بھی مانیں گے کہ اگر وہ جنت میں جائیں گے تو وہ خود منی گاڈ بن جائیں گے۔ لیکن اب ہم ان خواتین کا ذکر اگر کریں جن کو جہلمی صاحب ہزاروں کروڑوں گنا اپنے سے بھی ہمارا خیال ہے کہ افضل مانتے ہوں گے، تو کیا وہ تو منی گاڈز بھی نہیں بنیں گی اور منی گاڈیسز بھی نہیں بنیں گی، اور جہلمی صاحب منی گاڈز بن جائیں گے، یا اس قسم کے لوگ منی گاڈز بن جائیں گے اور ان سے افضل ہو جائیں گے، یا پھر وہ یہ کہیں کہ نہیں وہ خواتین نہ منی گاڈز بنیں گی نہ منی گاڈیسز بنیں گی، لیکن جو لوگ منی گاڈز بنیں گے ان میں سے ایک بڑی تعداد ان سے کمتر ہوگی۔ عجیب سے عقیدے نہیں ہے جہلمی صاحب کے، یعنی شرک بھی انکنسسٹنٹ ہے جہلمی صاحب کا۔ اچھا، اور اگر جہلمی صاحب کہیں نہیں جی وہ خواتین بھی منی گاڈز بن جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ الیاذ باللہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ ان کی جنس تبدیل ہو جائے گی اور منی گاڈیسز تو نہیں بنیں گی، منی گاڈز بن جائیں گی۔ تو یہ اس کا مطلب اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منی گاڈیسز بنیں گی جہلمی صاحب کے اصول پر نا۔ تو دیکھیں ہم نے ہر چیز بیان کر دی ہے، اب ایک بات اور بھی میں بیان کر دوں
کہ دیکھیے جو یہ کہتا ہے کہ وہ منی گاڈیسز نہیں بنیں گی بلکہ منی گاڈز ہی خواتین بنیں گی، تو وہ تو ایک اور بڑی توہین کر رہا ہے. یعنی کہ پہلے ہی عقیدے توہین کے مجموعات ہیں، یعنی کہ مختلف توہینوں کے مجموعے ہیں، توہینات کہیے. لیکن اب اگر آپ منی گاڈیسز کو منی گاڈز بن جانے کو کہیے گا بجائے منی گاڈیسز کے خواتین کو، تو وہ تو اور بڑی توہین ہو جائے گی، ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جیلمی صاحب تو پہلے ہی توہین کے عادی ہیں، ایک دو کا اضافہ ہو گیا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو اتنا شخص توہین کر سکتا ہے تو وہ اگر ایک دو توہین کا اور اضافہ ہو جائے تو کہہ سکتا ہے. لیکن بہرحال ہم جیلمی صاحب کے ماننے والوں سے گزارش کرتے ہیں تھوڑا سا تو عقل کا ناخن لیں اور اس قسم کی بات نہ کہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں رہے گا. ایک آدمی کو سارے عقیدوں کا انکار ہو جائے گا. ایک آدمی کہے گا کہ اچھا بھائی وہ نبی بن جائے گا قیامت میں جنت میں جانے کے بعد، ٹھیک ہے. اب جیلمی صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے خلاف. اچھا لیکن وہ کہے کہ نہیں بھائی، جیلمی صاحب فس کے کہہ دے کہ اچھا بھائی نہیں، قیامت کے بعد بھی وہ جنت میں جا کر بھی نبی نہیں بنے گا، تو وہ نبی سے بڑی چیز بن گیا، منی گاڈ بن گیا. اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ اچھا چلو بھائی جیلمی صاحب کا لحاظ رکھے اور یہ کہے کہ بھائی منی نبی بن جائے گا قیامت کے بعد، منی گاڈ بھی نہیں بنے گا، منی نبی بن جائے گا، ٹھیک ہے، نبی بھی نہیں بنے گا. تو اب دیکھیے کہ منی نبی جب وہ کہے گا تو جیلمی صاحب پھر کہیں گے ہاں بھائی یہ ہو سکتا ہے. پھر ایک اور آئے گا کہے گا اچھا بھائی منی نبی جو ہے وہ قیامت کے بعد تو آپ کے نزدیک ختم نبوہ کے خلاف نہیں ہے، تو پھر قیامت سے پہلے کیسے ہو گیا؟ اب جیلمی صاحب کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جو بھی جواب دیں گے نا وہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا، یعنی وہ ایریشنل جواب ہوگا اور لمٹس آف ریشنلٹی کو کراس کر رہا ہوگا. تو جیلمی صاحب کے بارے میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ انسینلی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. اکثر جوابات ان کے اتنے ناقابل تسلیم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ذرا بھی اصول سے عقلیات سے چیک کرے نا تو انتہائی وہ گرے ہوئے جوابات ہوتے ہیں. لیکن ان کے ماننے والے انہی کو یقینی مان لیتے ہیں اور یہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی جیلمی صاحب کا کلپ دیکھ لیجئے. بھائی جیلمی صاحب کا پورا کلپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں پورے کلپ کی بات کرتے ہیں، پورا ویڈیو دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات تو ویڈیو کے حصے یا پورا ویڈیو لکھ بھی لیتے ہیں. اس کے باوجود لفظ بلفظ لکھنے کے باوجود اگر فرض کیجئے کہ جیلمی صاحب کی بات آپ کو کفر و شرکی نظر آ رہی ہو تو پھر آپ کیا ایسے شخص کے بارے میں کہیں گے؟ ٹھیک ہے، کمپلیٹ لیکچر ہی دیکھ لیجئے اس کا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کلپس وہ ہم سے کہتے ہیں پورا کلپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں پورا کمپلیٹ لیکچر دیکھیں اور ان سے نہ بولیں جو پورا کمپلیٹ لیکچر لکھ بھی لیتے ہو. ٹھیک ہے، تو اب کیا کہا جائے؟ والسلام تمت.